الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے قربانی کا تحفہ دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، آدمی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم پھر اللہ کے لیے کام کریں، غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من اوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض، رواہ مسلم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی لعنت ہے، جو شخص زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ طارق ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، یعنی ایک آدمی جہنم میں گیا مکھی کی وجہ سے، اور ایک آدمی جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کیا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے جن کا ایک بت تھا، تو وہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے وہاں سے، اور کہتے تھے اس بت پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاوا چڑھاؤں، کیا نظر چڑھاؤں؟
کیا چیز دوں ان کو؟ تو کہا کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو، لیکن چڑھانا پڑے گا، اس بت پر کچھ چڑھانا پڑے گا تبھی آپ یہاں سے گزر سکتے ہو۔ تو اس نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی، تو ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ تو اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آدمی تھا، اس سے بھی کہا تم بھی کچھ چڑھاؤ، تو اس نے کہا میرے پاس، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے اوپر کچھ نہیں چڑھا سکتا، میں غیر اللہ پر کچھ نہیں چڑھا سکتا، میں کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا، اس لیے کہ نظر و نیاز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے نام سے قربانی ہے، نظر اسی کے لیے ہے، میں کچھ نہیں چڑھا سکتا۔ تو ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک آدمی کچھ نہیں تھا چڑھانے کے لیے تو مکھی چڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس نے کہا، اس کا عقیدہ صحیح تھا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، غیر اللہ پر تو کچھ نہیں چڑھا جا سکتا، چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو، میرے پاس ہو تب بھی نہیں چڑھاؤں گا، نہیں ہو تب بھی نہیں، مکھی بھی مار کے نہیں چڑھا سکتا، اس لیے کہ غیر اللہ کے اوپر کچھ نہیں چڑھا جا سکتا، یہ تو شرک ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی، قتل کر دیا، اور یہ آدمی شہید ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ چڑھاوا چڑھانے میں کوئی احتیاط نہیں، اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، غیر اللہ کے لیے تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر آپ قربانی کریں، اللہ کے لیے نظر مانیں، لیکن آج غیر اللہ کے لیے میرا یہ کام ہو گیا تو ان کی قبر پر جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، ایک بکرا بھی ذبح کروں گا، ایک مرغا بھی دوں گا، ان کے نام کا یہ کام کروں گا، ان کے نام کا یہ کام کروں گا۔ گویا کہ دینے والا وہی ہے، اسی نے دیا ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے لیے کیجیے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی، جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر چلائے اور شرک سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔